فرقہ تھا، اور جن فرقوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدیں اور ڈراوے سنائے کہ میرے بعد میں میری امت 72 فرقوں کے اندر 73 فرقوں کے اندر بٹ جائے گی، تو ان فرقوں کے اندر تھا، نکل کے آیا اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا امتحان لینا چاہتا تھا کہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں تو بڑی شہرت سنی کہ یہ بڑے حاضر جواب ہیں اور بڑے دھڑلے سے جواب دیتے ہیں، اور بڑے بڑے امام اوزاعی، امام اعمش، امام شعبی جیسے بڑے بڑے محدثین جو ان کے اساتذہ ہیں، ان پر نکیر نہیں کر سکتے، پکڑ نہیں سکتے، قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر فتویٰ بیان کر دیتے اور پوچھنے پر انہی کی روایتوں کو سامنے رکھ دیتے ہیں۔ یہ واقعہ انشاءاللہ امام اعمش اور امام شعبی سے جو پیش آیا میں اگلی جمعہ آپ لوگوں کے سامنے عرض کروں گا۔ ایک آدمی آیا جو حضرت امام ابو حنیفہ سے چلتا تھا، جاء رجل في خدمة الإمام أبي حنيفة النعمان فاستفتاه فقال ماذا تقول في رجل لا يبتغي الجنة۔ ایک آدمی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آ کر فتویٰ طلب کیا، وقت بھی ہو رہا، 5 منٹ میں انشاءاللہ صبر سے بیٹھے میں اپنی بات کو ختم کر لوں۔ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، فتویٰ طلب کرنے لگا، اس آدمی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، مسلمان یا کافر؟ 2 لفظوں کے اندر بیان کر دینا، اس کے اندر بس 9 صفتوں کو میں بیان کروں گا۔ ایک آدمی ہے میری نظر کے اندر جو یہ کام کرتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ تو بڑے مجتہد ہیں، امام ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی فتویٰ کیا ہے، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ پہلے نمبر پر کہا کہ لا یبتغی الجنہ، وہ آدمی ایسا ہے جو جنت کو طلب نہیں کرتا، وہ مومن، جو جنت کا طلبگار نہ ہو کیا وہ مومن ہو سکتا ہے؟ یہ اصل میں کانٹروورسی کا ایک مسئلہ تھا اس زمانے کے اندر، معتزلہ کا، مرجئیہ کا۔ میں پھر کبھی فرصت کے اوقات میں ساری باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر سکوں گا، اس مختصر سے وقت میں صرف یہ مناظرہ، یہ فتویٰ پڑھ کر میں آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں۔ تو آدمی دوسرا مقصد لے کے آیا، اگر یہ مومن کہتے تو امام اعظم ابو حنیفہ کو معتزلی مشہور کر دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کہنے لگا لا یبتغی الجنہ، جنت کو طلب نہیں کرتا، آپ کے نظر میں وہ مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ ذرا سرسری جو ہمارے پاس عربی کا علم بھی نہیں، جو ہمیں حرف ہجا بھی نہیں معلوم، لیکن ہم تو یہی سمجھیں گے نا کہ جو سوال سامنے آیا، بھائی کوئی ایسا مردود بھی ہوگا جو مسلمان ہو کر جنت کی طلب نہیں کرنے والا ہے، ہم تو اسے برا بھلا کہیں گے کہ کیسا بدقسمت آدمی ہوگا جو مسلمان ہو کر جنت میں جانے کا شوق نہیں رکھتا۔ کہنے لگا ہوا مومن، کہ وہ مسلمان بھی ہے، اور دوسرے نمبر پر فرمایا ولا یخاف النار، دوزخ سے کبھی نہیں ڈرتا، بڑا آزاد قسم کا آدمی ہے، کتنا بھی ڈراؤ دوزخ سے نہیں ڈرتا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا یاکل المیتۃ، مردار کھا لیتا ہے، مردار کھا لیتا ہے، جبکہ قرآن میں اللہ نے حرام قرار دیا۔ ماذا تقول فی ھذا الرجل ھل ھو مومن، کہ جو مردار کھاتا ہے کیا فتویٰ دیں گے آپ کا ایسا آدمی مومن ہے، مسلمان؟ چوتھے نمبر پر سوال کیا وصلی بغیر رکوع و سجدہ، نماز کا بڑا مذاق اڑانے والا، نہ سجدہ کرتا ہے نہ رکوع کرتا ہے، کوئی بھی چیز کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، نماز پڑھ کے نکل جاتا ہے۔ وَيَشْهَدُ بِلَا نَظْرٍ، جی بغیر دیکھے گواہ دینے کے لیے چل جاتا ہے، دیکھتا کچھ بھی نہیں مگر گواہ بن جاتا ہے کہ میں نے دیکھا۔ چھٹے نمبر پر فرمایا یحب الفتنۃ، جھگڑوں کو بڑا پسند کرتا ہے، فتنہ بازی، چاندے کو شرارت کرنا، پارٹیوں کے اندر جھگڑا پیدا کر دینا، جماعتیں پیدا کر دینا، مسجدوں کے اندر ہلہ مچا دینا، مسجدوں کے اندر جھگڑا پیدا کرنا۔ وَيُبْغِضُ الْحَقَّ، حق سے بغض رکھتا ہے، جو حق بات ہے، کوئی آدمی اگر حق بات بتا دے تو اس کا دشمن ہی بن جاتا ہے، دل کے اندر بغض رکھتا ہے۔ وَيُفِرُّ مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اللہ کے رحمت سے بھاگ جاتا ہے۔ وَيُصَدِّقُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اور جب دیکھو یہودیوں کے اور نصرانیوں کی تصدیق کرتا ہے۔ ماذا تقول فی ھذا الرجل اَهُوَ مُؤْمِنٌ أَوْ کافر، کیا ارشاد فرماتے ہیں آپ ایسے آدمی کے بارے میں کہ مسلمان ہے کہ کافر بن گیا؟ حضرت امام ابو حنیفہ کے فراست اور فہم اور بصیرت پہ قربان جائے،
سمجھ گئے کہ آنے والا صرف چکما دینا چاہتا ہے، میرے خلاف جا کر مروان میرے خلاف جا کر منصور کے ہاں کان بھرنا چاہتا ہے، بادشاہ کو بھڑکانا چاہتا ہے، مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ سب کرنے والا میری نظر میں مسلمان ہے۔ حیران رہ گیا، اتنے سب کرنے والا مسلمان! آپ کو تو میں صحیح سمجھ کے آیا، آپ بغیر دلیل کے جو منہ میں آیا کہتے تھے، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، آپ نے اپنے جی کے اندر جو آیا کہہ دیا کہ مسلمان کہہ دیا، میں کیسے مان لوں کہ مسلمان ہے؟ ذرا دلیل تو دیجئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے سوال کے جواب میں فرمایا، وہ جنت کو اس لیے طلب نہیں کرتا ہے، یبتغی وجہ اللہ، وہ اللہ کو چاہتا ہے، جو اللہ کو چاہے گا اسے جنت کی کیا ضرورت ہے؟ وہ یبتغی وجہ اللہ، اللہ کو چاہتا ہے، اور جو اللہ کے لیے مرنا چاہتا ہے اسے جنت تو اپنے آپ مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور جنت مخلوق ہے، اور صوفیہ بیان کرتے ہیں مخلوق سے محبت رکھنا اور مخلوق کی محبت کرنا صوفی ازم کے اندر حرام ہے، صوفی ازم کے اندر حرام ہے۔ علامہ رومی رحمت اللہ علیہ نے تو اتنا بیان کر دیا، اور جو جنت کے لیے عبادت کرتا ہے وہ ہماری نظر میں عورت ہے، ہماری نظر میں عورت ہے۔ عورت تو کسی بھی خواہش کے لیے کام کرتی ہے، عورت کی ایک نفسیات ہوتی ہے، لالچی کے اندر کام کرتا ہے کہ جنت میں جائیں اور میوے کھائیں۔ تجھے شرم نہیں آتی تو اللہ کے لیے نماز پڑھ۔ کہیں کوئی بھی آدمی یہ تو نیت نہیں کرتا ہے نا، میں نماز پڑھتا ہوں جنت کے واسطے تابع اس امام کے۔ ہر کوئی آدمی تو یہی نیت کرتا ہے نا کہ میں اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہوں۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ نے ایک چھوٹے سے لفظ میں جواب دے دیا، وہ ینبغی وجہ اللہ، اور بقیہ جوابات اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ میں اگلی جمعہ آپ لوگوں کے سامنے عرض کروں گا۔ وقت کی تنگ دامنی ہے، اللہ مجھے بھی اور آپ کو صحیح معنوں میں ہمارے اپنے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی حدیث